السلام علیکم ناظرین، آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہیں۔ آج بات کریں گے جو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے ضلع خیبر پختونخوا میں۔ سب سے پہلے آپ سے کلاؤڈ برسٹ پہ ہی بات کریں گے، آپ کو انفارمیشن دیں گے کلاؤڈ برسٹ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے بنیر، ضلع بنیر، بٹگرام، جہاں پہ بہت زیادہ ہلاکتوں کی تعداد ہوئی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، کلاؤڈ برسٹ پہ بات کرتے ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ کا مطلب ہے کہ ایک ہی جگہ پہ بہت کم وقت میں بہت زیادہ بارش ہونا۔ فار ایگزامپل ہم ضلع ایبٹ آباد کی بات کر لیتے ہیں، اس کی سراؤنڈنگ میں 50 کلومیٹر کی بات کر لیتے ہیں۔ 50 کلومیٹر میں اگر 10 منٹ میں 100 ملی میٹر سے اوپر بارش ہو جائے تو یہاں کا ڈرینیج سسٹم بالکل فیل ہو جائے گا۔ یہ کسی بھی شہر میں اگر اس طرح کلاؤڈ برسٹ ہو گیا تو ڈرینیج سسٹم بالکل جس کو کہتے ہیں نا فیل ہو جائے گا اور تباہی مچ جائے گی، خاص کر شہروں میں، کیونکہ گاؤں میں موسٹلی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے ہوئی ہیں، لیکن سیلاب میں جو بڑے بڑے پتھر آئے ہیں سب سے زیادہ تباہی انہوں نے مچائی ہے، ورنہ خالی پانی کا تو گاؤں میں بہتر نظام ہوتا ہے۔ البتہ یہاں پہ ایک بات اور کلیئر کر دی جائے کہ جو گاؤں میں یا دیہات میں یا اوپر جو ہمارے نارتھ ایریاز ہیں وہاں پہ جو جنگل کی کٹائی چل رہی ہے، دھڑا دھڑ جنگل کاٹے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ خود یہ ہمارے گورنمنٹ کے امپلائیز، خود ہمارے فارسٹ آفیسرز اس میں ملوث ہیں، خود ہی جنگل کاٹے جا رہے ہیں، پھر سیلاب آ رہے ہیں، سیلاب، گلوبل وارمنگ اتنی ہوگی، پاکستان میں ہیٹ ویو اتنی زیادہ ہوگی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پاکستان میں۔ خیر، کلاؤڈ برسٹ ہوا بنیر میں، بٹگرام میں، بالا کوٹ میں، ان سراؤنڈنگز ایریا میں، کشمیر میں، نیلم میں، اس دن باغ میں ہوا، بہت افسوس ہوا، بہت سے لوگ شہید ہو چکے ہیں، کئی ابھی تک ملبے کے نیچے ہیں، کئی لاشیں نہیں نکالی جا سکی۔ سب سے زیادہ جو نقصان تھا وہ پاکستان کے ضلع بنیر میں ہوا، جہاں پہ 220 سے زائد ہلاکتیں اب تک کنفرم ہو چکی ہیں، 150 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ اس میں ایک بہت ہی دل دلانے والا واقعہ تھا، جہاں پہ بنیر میں اچانک سیلاب جب آیا تو ایک انتہائی قیامت خیز واقعہ ہوا، جس میں سے ایک یہ تھا کہ مقامی گاؤں میں ایک ہی خاندان کے 24 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس گاؤں میں اس خاندان کا گھر اس وقت سیلابی پانی میں بہہ گیا جب وہاں شادی کی ایک تقریب چل رہی تھی۔ اس سلسلے میں شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے بہت سے مہمان وہاں آئے ہوئے تھے، ان کے بہت سے ریلیٹیو، رشتہ دار، دلہن دولہا، بہت لوگ وہاں پہ اس وقت تھے۔ اس خاندان کا جو سربراہ تھا مسٹر عامر خان، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب یہ سیلابی ریلا آیا تو اتفاقاً وہ گھر سے باہر تھے، کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے، کچھ ایشیا خردوش لانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو پیچھے سے سیلابی ریلا آیا اور ٹوٹلی ان کا گھر اور ان کے پورے وہ جو جتنے بھی ریلیٹیو تھے سب سیلاب میں بہہ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے ابھی تک 6 سے 7 رشتہ دار لاپتہ ہیں۔ ایسے قیامت خیز واقعات تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی ڈیڈ باڈیز ملی، دبے ہوئے تھے، کسی کا بازو مل رہا ہے۔ ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی خاص وہاں پہ لائے عمل طے نہیں کیا کہ ہم کیسے جو لوگ دبے ہوئے ہیں ان کو نکالیں گے۔ اس کے علاوہ ضلع بنیر میں جو ایمرجنسی سروس کے ترجمان ہیں محمد سہیل صاحب، ان سے جب ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ریسکیو ریلیف کا جو کارروائیوں کا سلسلہ تھا وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ابھی تک نصف سے زائد جو سڑکیں تھیں وہ کھول دی گئی ہیں، ٹریفک کے لیے بحال ہو چکی ہیں۔ اس پیش رفت کے باعث جو ریسکیو آپریشن تھا یا ریلیف آپریشنز کا سلسلہ تھا وہ اب سٹارٹ ہو چکا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں ہیوی مشینری درکار ہے یہ سارا ملبہ اٹھانے کے لیے، لوگوں کو ملبے کے نیچے سے نکالنے کے لیے۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو سب سے زیادہ نقصان نیچر کے ساتھ کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے درخت کاٹ کے۔ سیکنڈلی جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ ہر جگہ کنکریٹ کر کے، لینڈ سلائڈنگز کی ہو رہی ہیں، کیونکہ پہاڑوں میں ان لوگوں نے وہ بلاسٹنگ کر کے اپنی بلڈنگز بنانے کے، ہوٹلز بنانے کے چکر میں بلاسٹنگ کر کے پہاڑوں کو کھوکھلا کر دیا۔ اور ایک چیز اور مجھے سمجھ نہیں آتی، ان کو این او سیز کون دیتا ہے؟ جیسے سوات میں نے دیکھا ریسنٹلی ایک فلڈ آیا تھا جس میں تقریباً 10-12 ایک ہی فیملی کے 10-12 جو لوگ تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ اب وہاں پہ عوام کی اپنی غلطی بھی ہے، نو ڈاؤٹ عوام کی اپنی غلطی ہے، عوام کو تھوڑا سا نالج ہونا چاہیے، بتانا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے ان کو بات کو۔ سیکنڈلی ہوٹلز جو مینجمنٹ ہیں یہ ان کو این او سی کون دیتا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کون دیتا ہے۔ پیسے کھاتے ہیں، این او سیز بانٹتے ہیں، جب لوگ مرتے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی بات ہوتی ہے، ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی بات نہیں ہوتی، کچھ انہوں نے نہیں کیا۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ اور دعا ہے کہ جتنا ہو سکے درخت لگائیں، درخت گرینری کریں، گرین پاکستان ہوگا تو ہم سب سیف رہیں گے۔ شکریہ، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔